الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب رواہ الترمذی وابن ماجہ واحمد واللفظ لابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ویسے تو سبھی راتیں عبادت کی ہیں، سبھی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے، کیا کوئی مغفرت کرنے والا ہے کہ جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ جس کی میں توبہ قبول کروں؟ لیکن بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ خاص فضیلتیں اور کچھ عام اور خاص برکتیں ایسی رکھ دیتے ہیں جو عام راتوں میں نہیں ہوتی ہیں، اور جن برکتوں اور فضیلتوں کی وجہ سے عبادت کا اجر اور ثواب عام راتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات کی بھی رات ہے۔ شب برات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے فضیلت مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے چلیں۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی ایک قبرستان جس کا نام جنت البقیع ہے اس میں تشریف فرما ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ اپنی دوسری بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گئیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں یعنی لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کی رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے، اور بنو کلب جو ایک قبیلہ تھا عربوں کے اندر، اس قبیلے کی مثال دے کر فرمایا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی بال اس قبیلے کی بکریوں کی پشت پر ہوں گے، ان تمام بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اور مقصد یہ بتانا ہے کہ بے حساب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت فرمائے گا، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طرح بکریوں کی پیٹھ پر کتنے بال ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، اسی طرح سے اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر جو ہے یہ کوئی خاص رات ہے، ایک خاص برکت والی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے فضیلت اور برکت رکھی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے، ان کی بھی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت مروی ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ وہ بھی اس رات کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن عبادت کس طرح سے کرنا ہے؟ عبادت اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنے کا طریقہ پہنچا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں پہنچا ہے، صرف نفلی عبادتیں، جس طرح سے ہم نفلی عبادتیں کیا کرتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، ذکر اور اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس طرح کی عبادت جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ملا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کے اندر اگر کوئی پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھے اور اتنی بار پڑھے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی بار پڑھے، تیسری میں اتنی بار، چوتھی میں اتنی بار، تو یہ سب بالکل غلط ہے، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے اور تبع تابعین سے، یعنی خیر القرون میں کسی سے یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص طریقے سے عبادت کی جائے۔ اسی طرح بعض لوگ نفل کی جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفل نماز کا گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، الا الصلاة المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ تو سوائے فرض نماز کے اور ان نمازوں کے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مروی نہیں ہے، مروی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نمازوں کے بارے میں جماعت مروی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ مروی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مروی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو اس وقت کی ایک نماز ہے، نفل نماز کہلاتی ہے تو وہ نفل نماز لیکن ہے وہ جماعت کے ساتھ، تو اس کو بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلاۃ الکسوف، جب سورج گہن ہو جاتا ہے تو اس وقت کی بھی ایک نفل نماز ہے، تو وہ ہے تو نفل نماز لیکن وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں جماعت مروی ہے۔ اب اس کے ان دو نمازوں کے علاوہ جو نفل ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، اور کوئی بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کسی بھی کوئی بھی نفل نماز، چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو یا اور کوئی نماز ہو، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ مل جائے گا، کیونکہ نفل نماز کا اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز اور نیاز کی باتیں کرنا، اور راز و نیاز کی باتیں سب کے ساتھ مل کر نہیں ہوتی بلکہ تنہائی میں ہوا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفل نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کو ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، اور پھر فرض نماز مسجد میں پڑھتے، پھر اس کے بعد کی سنتیں واپس گھر میں آ کے پڑھتے، اسی طرح عصر میں کرتے، مغرب میں کرتے۔ تو فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، سب گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ فرض کے اندر شان ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ اسلام کی شان اور شوکت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب سب ساتھ مل کر مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے۔ تنہائی میں شان اور شوکت والی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے فرض نماز کے اندر تو اجتماع ہونا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد میں جمع ہونا، یہ ضروری ہے اور واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے قریب ہے۔ لیکن نفل نماز، اس میں راز و نیاز کی باتیں کرنا مقصد ہے، اس لیے اس کو گھر میں پڑھنا چاہیے، اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، گھر کے اندر رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔
فرشتے اترتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ریاکاری بھی نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا ہے۔ اگر مسجد کے اندر بہت زیادہ نفلیں پڑھیں گے، اس میں ریاکاری کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا ہے۔ فرض میں یہ بات نہیں ہے ریاکاری والی، اور اس کا مقصد بھی الگ ہے، اس لیے فرض کو تو مسجد میں پڑھیں اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے شب برات کے اندر کوئی بھی مسجد کے اندر عبادت کرنے کے بجائے گھر کے اندر وقت گزاریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر پہ جو ہے جلدی سے نیند آ جاتی ہے، گھر پہ اگر ہم عبادت کریں اور مسجد میں سب لوگ ہوتے ہیں تو وہاں نیند نہیں آتی، پوری رات جاگنا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کان کھول کر سن لیں کہ ان کا گھر کے اندر تھوڑی دیر کا عبادت کرنا، یکسوئی کے ساتھ سنت کے مطابق عبادت کرنا، یہ پوری رات وقت گزاری سے بہتر ہے کہ وہ مسجد کے اندر سب لوگوں کے ساتھ وقت گزاری کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے اور پوری رات جاگ رہے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ سنت کے مطابق ہے۔ شریعت کے اندر کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن عملا، سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے، سنت کے مطابق کون کرتا ہے، اس کو میں دیکھوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اکثر عملا، کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادہ کون جاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوگا ایک کرنے والے کام کہ اس میں عبادت کرنی ہے، فضیلت والی رات ہے، لیکن بہت سی خرافات اور بدعات بھی اس رات میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حلوہ بنایا جاتا ہے رات کو جو ہے نہایا دھویا جاتا ہے، نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ تو یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے قبرستان جانا، وہاں بھیڑ لگانا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، سوائے ایک حدیث کے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جنت البقیع والی شروع میں بیان کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا گئے تھے، سب کے ساتھ نہیں گئے، اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ گئے اس رات میں۔ تو اگر کوئی ایک مرتبہ جانا چاہے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی طریقہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بالکل وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اسلام کے اندر آئے گا نہیں، وہ اسلام سے باہر کا طریقہ مانا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی الگ سے طریقہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، بلکہ اس پر اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ایسا شخص جو اپنی طرف سے کوئی طریقہ گڑھے گا، حضور کے کسی عمل میں اپنی طرف سے عمل ملا لے گا، اپنی طرف سے اس کے اندر اعمال کا اضافہ کر لے گا، تو ایسا شخص آخرت کے اندر خسارے اور گھاٹے میں رہے گا۔ اور آخرت کا خسارہ میرے بھائیوں بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو یہ بدعات ہم نہ کریں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں، وہاں چراغاں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں دنیا بھر کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، تو اسی میں جو ہے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ تو یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان کا شب برات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ روزے کا آتا ہے کہ شب برات شب برات جب گزر جائے تو شب برات کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے کہ اس کے بارے میں کوئی مضبوط روایت تو ہے نہیں، لیکن اتنا ہے کہ 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک روزانہ ہر تاریخ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کی فضیلت مروی ہے کہ 1 سے لے کے 27 تاریخ تک ہر تاریخ اور ہر دن جو ہے روزہ رکھنا یہ باعث اجر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ تو اگر کوئی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے، 15 تاریخ کو روزہ رکھ لے تو کوئی بات نہیں، لیکن خاص طور سے 15 تاریخ کے بارے میں
یہ سوچ کر اس نیت سے روزہ رکھنا کہ 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہی سنت ہے، باقی 1 سے لے کر 27 تک جو ہے وہ سنت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جیسا کہ عام طور سے لوگوں کا ذہن ہے کہ 1 سے لے کر 27 تاریخ تک صرف 15ویں شعبان کو وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی دن کی فضیلت ہے۔ اسی دن کی فضیلت نہیں ہے، وہ پورے 27 دن کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی ہے، 13، 14، 15۔ تو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو چاند کی تاریخ ہے، ان 3 تاریخوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ ان 3 تاریخوں میں ایک تاریخ ہے 15 تاریخ، اس لیے ہم اس کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ مناسب ہے روزہ رکھنا، اور اس کے لیے بھی باعث اجر اور ثواب ہے، وہ اس نیت سے رکھ سکتا ہے۔ لیکن خاص 15 کے بارے میں یہ سوچنا کہ اسی دن جو ہے روزہ رکھنا سنت ہے، یہ غلط ہے۔ تو ابھی تک جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اس کو بدعت کہنا کہ اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اس رات میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، کسی بھی طرح سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اس رات میں۔ اسی طرح مسجد میں بھیڑ کرنا، جمع ہونا اور گھر میں عبادت کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ مسجد میں جمع ہونا اور بھیڑ لگانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ گھر میں عبادت کریں، تنہائی کے ساتھ عبادت کرنا یہ افضل ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ شب برات کے اندر بہت سی خرافات ہوتی ہیں، جیسے کہ حلوہ وغیرہ پکایا جاتا ہے، کپڑے پہنے جاتے ہیں، اسی طرح سے عطر وغیرہ لگایا جاتا ہے، تیار ہوا جاتا ہے رات میں۔ تو ہمارے یہاں رات کے تہوار کا کوئی تصور نہیں، ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں سب دن میں ہیں، رات میں ہمارا کوئی تہوار ہے ہی نہیں، رات کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں، اور قبرستان جانا، وہاں بھیڑ لگانا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں آخر میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ 15 شعبان کا اگر روزہ رکھنا ہے تو اس نیت سے رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، انہی میں سے یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ یا پھر اس نیت سے رکھیں کہ ایک تاریخ سے 27 تاریخ تک پورے ہر دن جو ہے روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، اس لیے 15 کی تاریخ کو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور آئندہ کے بیان کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ پیشاب کے قطروں سے کس طرح سے حفاظت کی جائے، اپنے بدن کی کس طرح سے حفاظت کی جائے۔ بہت سے لوگوں کو پیشاب کے بعد جو ہے پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی نماز کی حالت میں قطرے آ جاتے ہیں، تو کس طرح سے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔